ایک پرانا مگر پرسکون سا گاؤں تھا جہاں بابا برکت رہا کرتے تھے۔ سادہ طبیعت، محنتی ہاتھ اور آنکھوں میں اولاد کے روشن مستقبل کے خواب۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کھیتی باڑی میں خون پسینہ ایک کر دیا تاکہ اپنے دو بیٹوں اسلم اور اکرم کو شہر بھیج کر پڑھا لکھا سکیں۔ بابا برکت کی بیوی بچوں کے بچپن ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ماں اور باپ دونوں کا کردار خود نبھایا۔ خود بوسیدہ چادر اوڑھ لی، ٹوٹے جوتے پہن لیے، مگر بیٹوں کی فیس کبھی لیٹ نہ ہونے دی۔ ان کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ ان کے بچے آگے بڑھ جائیں۔ وقت گزرا، اسلم اور اکرم پڑھ لکھ کر شہر میں اچھی نوکریوں پر لگ گئے۔ دونوں کی شادیاں بھی امیر گھرانوں میں ہو گئیں۔ شروع میں وہ گاؤں آیا کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ بابا برکت کے مٹی آلود کپڑے، سادہ لہجہ اور کچا گھر انہیں کھٹکنے لگا۔ آخرکار بیٹوں نے بابا برکت کو شہر بلا لیا، مگر عزت دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی شان دکھانے کے لیے۔ شہر کے بڑے سے بنگلے میں بابا برکت کو ایک کونے کا چھوٹا سا کمرہ دے دیا گیا۔ اسلم اور اکرم کی بیویاں انہیں طنزیہ انداز میں پرانے خیالات کا بوڑھا کہہ کر پکارتی تھیں۔ دعوتوں میں انہیں سامنے نہیں لایا جاتا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اتنے بڑے افسروں کا باپ ایک دیہاتی کسان ہے۔ ایک دن گھر میں بڑی دعوت تھی۔ بابا برکت کو بھوک لگی تو وہ غلطی سے ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ اسلم نے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نوکر سے کہہ دیتے، کمرے میں کھانا بھجوا دیتا۔ بابا برکت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر زبان خاموش رہی۔ وہ سر جھکائے واپس چلے گئے۔ ایک رات دونوں بہوؤں نے شکایت کی کہ بابا برکت کی وجہ سے گھر میں پرانی سی بو آتی ہے۔ بیٹوں نے فیصلہ کر لیا کہ بابا کو واپس گاؤں چھوڑ آئیں گے۔ بابا برکت نے سب سن لیا۔ اگلی صبح انہوں نے اپنا چھوٹا سا جھولا اٹھایا اور نرمی سے کہا، بیٹو، تم مجھے چھوڑنے مت جانا، تمہارا وقت قیمتی ہے، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ جاتے ہوئے انہوں نے دونوں بیٹوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ یہ ہوتا ہے باپ کا دل، جو ٹوٹ کر بھی دعا دیتا ہے۔ بابا برکت گاؤں واپس آ گئے۔ مسجد کے ایک کونے میں ٹھکانہ بنا لیا۔ دن بھر عبادت کرتے، بچوں کو پڑھاتے اور صبر کا دامن تھامے رکھتے۔ ادھر شہر میں قدرت نے اپنا انصاف دکھایا۔ اسلم کا کاروبار تباہ ہو گیا، اکرم پر رشوت کا الزام لگ گیا۔ وہی امیر بیویاں جن کے لیے باپ کو چھوڑا تھا، مشکل وقت میں میکے چلی گئیں۔ گھر بک گیا، گاڑیاں چھن گئیں، عزت خاک میں مل گئی۔ 2 سال بعد فاقہ زدہ اور دربدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے اسلم اور اکرم اسی گاؤں کے قریب آ پہنچے۔ شرمندگی نے قدم روکنے چاہے، مگر بھوک انہیں مسجد تک لے آئی۔ وہاں ایک منظر تھا، ایک بوڑھا شخص بچوں اور غریبوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ بابا برکت تھے۔ قدرت نے انہیں گاؤں کی پرانی زمین سے بڑی رقم عطا کی تھی، جسے انہوں نے اللہ کی راہ اور لوگوں کی بھلائی میں لگا دیا تھا۔ اسلم اور اکرم اپنے باپ کے قدموں میں گر پڑے۔ ابا جان، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے دنیا کی چمک میں اپنی جنت کھو دی۔ بابا برکت نے انہیں اٹھایا، سینے سے لگا لیا اور نم آنکھوں سے کہا، میں نے تو اسی دن معاف کر دیا تھا، کیونکہ باپ اپنے بیٹوں سے ہار تو سکتا ہے، مگر ان کا برا نہیں چاہتا۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹوں کو سمجھا گیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں، ماں باپ کی دعا ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی محبت، قربانی اور دعائیں دنیا کی سب دولت اور شہرت سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ والدین نے اپنی محنت اور صبر سے ہماری زندگی سنوارنے کے لیے بے پناہ کوششیں کی ہیں، اور ہمیں ان کا احترام اور خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم والدین کی عزت نہ کریں، ان کی خدمت اور دعا کی قدر نہ کریں، تو دنیا کی چمک دمک ہمیں عارضی خوشیاں دے سکتی ہے، مگر اصل سکون اور برکت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن و سلوک اور شکر گزاری کرنے سے نہ صرف دنیا میں عزت اور محبت ملتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور جنت کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، والدین کی دعائیں وہ قیمتی خزانہ ہیں جو زندگی کے ہر امتحان میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ان کے قدموں میں عاجزی،
ان کی محنت کی قدر اور ان کی محبت کا احترام ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔